بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین۔ قرآن حکیم کی قسم، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر میں سے ہے، سیدھے راستے پر ہے۔ یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جو زبردست بھی ہے اور رحم فرمانے والا بھی ہے، تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کر دے جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں پوری بات ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال رکھے ہیں، پھر وہ ٹھوڑیوں تک ہے جو ان کے سر اکڑے پڑے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اسی طرح انہیں ہر طرح سے ڈھانک لیا ہے، اسی لیے انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان کے لیے دو باتیں برابر ہے، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے۔ چنانچہ ایسے شخص کو مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے کیے جو اثرات ہیں ان کو بھی ہر چیز ایک کھلی کتاب میں ہم نے گن گن کر رکھی ہے۔ اور آپ ان کے سامنے گاؤں والوں کی مثال دے دیجئے جب رسول ان کے پاس پہنچے تھے۔ جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلایا، تو ہم نے تیسرے کے ذریعے ان کو قوت دی، تو ان سب نے کہا کہ ہم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے تم تو سارے ہی ہمارے جیسے انسان ہو، خدائے رحمان نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، تم لوگ سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اور تمہاری ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ بستی والوں نے کہا ہم تو تم لوگوں کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، اور ہماری جانب سے تم کو دردناک تکلیف پہنچے گی۔ رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ بات اس لیے کر رہے ہو کہ تم نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم، رسولوں کا کہاں مان لو، ان لوگوں کا کہاں مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں اور صحیح راستے پر ہے۔ آخر میں کیوں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا فرمایا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے؟ کیا میں ان کے علاوہ ایسے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان نے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آ سکے گی، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ اگر میں نے ایسا کیا تو میں کھلی ہوئی گمراہی میں جا پڑوں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، اس لیے میری بات سن لو۔ مگر جو لوگ کفر پر اڑے ہوئے تھے انہوں نے اس ایمان لانے والے کو شہید کر دیا۔ چنانچہ خدا کی طرف سے اس کو حکم فرمایا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھ کو باعزت بندوں میں شامل فرما لیا ہے۔ ہم نے اس کے بعد ان کی قوم پر کوئی آسمان سے لشکر نہیں بھیجا، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، وہ تو صرف ایک سخت آواز تھی، پھر اسی لمحے وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس میرے ان بندوں پر جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی نسلوں کو ہلاک کر دیا؟ وہ ان کے پاس واپس نہیں آ سکتے، اور یقیناً سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بنجر زمین بھی ہے۔ ہم نے ان کو زندہ کر دیا اور اس میں سے اناج نکالا تو وہ اسے کھاتے ہیں، اور ہم نے ان میں سے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کیے اور اس زمین میں چشمے جاری کر دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور یہ پھل ان کے ہاتھوں نے بنائے ہوئے نہیں ہے، پھر بھی وہ ایسا نہیں مانتے۔ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے سب کے جوڑے پیدا کیے، زمین کی پیداوار بھی، اور خود انسانوں میں اور کتنے ایسی چیزوں میں جن کو وہ نہیں جانتے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، دن کو ہم اس سے ہٹا لیتے ہیں،
بس وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے۔ یہ اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جو بے حد طاقتور اور بڑا ہی خبردار ہے۔ چاند کے لیے بھی ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو آ پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسلوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر لیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی کی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو ڈبو دے، پھر نہ ان کی فریاد پر کوئی پہنچانے والا ہوگا اور نہ وہ نکالے جا سکیں گے، مگر یہ صرف ہماری مہربانی ہے اور ایک وقت کے لیے فائدہ مہیا کرنا ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو جو تمہارے سامنے اور پیچھے ہے تو شاید تم پر رحم کیا جائے، تو وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور جب بھی ان کے پاس کوئی پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آتی ہے تو وہ اسے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کچھ عطا فرمائے ہے ان میں سے خرچ کرو، تو ایمان نہ لانے والے مسلمان سے کہتے ہیں کیا ہم ان لوگوں کو کھلائے جن کو کھلانا اللہ کو منظور ہوتا تو وہ خود کھلا دیتے؟ تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اور وہ لوگ کہتے ہیں تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ وہ لوگ بس ایک سخت آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو اس حالات میں آ پکڑے گی۔ وہ لڑ جگڑ رہے ہوگے، پھر نہ تو وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف جا سکیں گے، اور سور پھونکا جائے گا تو وہ سب قبروں میں نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بد نصیبی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو بے حد مہربان خدا نے وعدہ فرمایا تھا اور اللہ کے پیغمبر نے سچ ہی کہا تھا۔ بس یہ ایک سخت آواز ہوگی، پھر ایک ہی دم سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ پھر اس دن کسی شخص کے ساتھ ذرا بھر بھی ناانصافی نہیں ہوگی، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یقیناً جنت والے لوگ اس دن مزے اڑانے میں لگے ہوگے۔ وہ اور ان کی بیویاں سائے میں ٹیک لگائے ہوئے مسحریوں میں بیٹھے ہوئے ہوگے۔ ان کے لیے جنت میں میوے بھی ہوگے اور وہ ساری چیزیں بھی وہ جو مانگیں گے۔ سب سے اہم انعام یہ ہے کہ ان کے مہربان پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گے اے گناہگارو آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تو تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہی وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جا رہا تھا۔ آج اپنے کفر کرنے والے کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، اور ان کی حرکتوں کے بارے میں ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو سپاط کر دے، پھر یہ راستے کی طرف دوڑے اور کہاں دیکھ پائیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں یہ طرح مسخ کر دے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں ان کی پیدائش کو الٹ دیتے ہیں، پھر بھی کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ بات ان کے سائنے میں شان ہے۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن حقیقت کھول کر بیان کرتا ہے۔ اور ہم نے اپنے ان پیغمبروں کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ یہ بات ان کے سائنے کے شان ہے۔ یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کھول کر بیان کرتا ہے، تاکہ ایسے شخص کو خبردار کر دے جو قبل اور روح کے اعتبار سے زندہ ہو، اور تاکہ ایمان لانے والے پر حجت پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ جو چیز ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے لیے چوپائے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں،
اور ہم نے ان چوپایوں کو ان کے قابو میں کر دیا ہے، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہے ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ جنہیں وہ کھاتے ہیں۔ ان کو ان چوپایوں سے اور بھی فائدے حاصل ہوتے ہیں اور جانوروں میں پینے کی چیزیں بھی، تو کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے، حالانکہ ان میں سے یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ان کی مدد کر سکے، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ آپ ان کی بات سے غمگین نہ ہو، وہ جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں وہ سب ہم معلوم ہے۔ کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کو نقطے سے پیدا کیا، پھر وہ کھلا ہوا جگڈالو ہو گیا؟ وہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وہ کہنے لگا ہڈیاں گل چکی ہے، ان کو دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا جس کو اس نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا، اور وہ سب چیزوں کو پیدا کرنا جانتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو۔ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا انسانوں کے جیسا پیدا نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں، وہ ضرور پیدا کر سکتا ہے۔ وہ خوب پیدا کرنے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر دے تو وہ حکم فرماتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ غرض کی وہ ذات پاک ہے جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔